پروگرام میں ہوں عبدالستار خان اور میرے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب اور عارفہ نور صاحبہ۔ توقعات کے عین مطابق آج جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے 20 کے قریب اراکین اسمبلی جس میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان تھے، موجودہ اور سابقہ ارکان اسمبلی تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر تحریک انصاف میں ضم ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اگر ان کی حکومت آ گئی تو وہ اپنی حکومت کے آنے کے شروع کے 100 دنوں کے اندر جنوبی صوبے کا اعلان کر دیں گے۔ دوسرے سے بات ہوگی ایک ایسی انکوائری کی جو نیب نے شروع کی ہے شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کی، اور کہا گیا ہے کہ $5 بلین کی منی لانڈرنگ بھارت کے ساتھ ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے آج پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ کیوں نہ چیئرمین نیب کو طلب کر لیا جائے پارلیمانی کمیٹی کے سامنے، اس سے وضاحت پوچھی جائے انہوں نے کیا ہے۔ اور پھر پروگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی کہ امریکہ نے اپنے آپ کو ایران نیوکلیر ڈیل سے علیحدہ کر لیا۔ پہلے ہم بات کریں گے اپنی ٹاپ سٹوری پہ۔ اب جنوبی پنجاب کی عوام کا فیصلہ ہے کہ اب وہ محکومی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ اب یہ مقدمہ جب خان صاحب کی قیادت میں انہوں نے اس کا اعلان کر دیا ہے تو یہ اب مقدمہ صرف ہمارا نہیں رہا۔ انہوں نے 100 دن کے اندر عملی اقدام کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ خسرو بختیار صاحب، آپ کو پی ٹی آئی میں آپ کی ساری جو جنوبی پنجاب محاذ کے جتنے بھی پولیٹیکل فگرز آج ہمیں جوائن کیا، میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جنوبی پنجاب کے لیے بھی اور فاٹا کا مرجر پختونخوا کے ساتھ اس کو بھی ہم ایکسپیڈائٹ کریں گے، وہ بھی بہت مشکل ایشو ہے، وہ آسان نہیں ہے۔ زاہد حسین صاحب، جنوبی پنجاب کا محرومیوں کا ذکر کرتے ہوئے آج کوئی 20 کے قریب اراکین اسمبلی نے تحریک انصاف کے ساتھ باقاعدہ ہاتھ ملا لیا، ضم ہو گئے۔ بار بار وہ ذکر کر رہے تھے، وہ ایسے کہہ رہے تھے کہ پچھلے 70 سال میں جنوبی پنجاب کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، اور پھر عمران خان نے بھی کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، آج آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا آ کے۔ تو کیا یہ جنوبی پنجاب کی جو محرومیاں ہیں وہ تحریک انصاف میں ضم ہونے سے کسی حد تک اگر حکومت ہوئی تو یہ حل ہو جائیں گی جو 70 سال سے نہیں ہو سکی؟ دیکھیں، یہ جہاں تک اس کا تعلق ہے، یہ جو انضمام کا، تو وہ تو پہلے سے طے شدہ تھا۔ میرا خیال یہ کہ جب یہ گروپ بن رہا تھا تو اس سے پہلے بھی ان کی وہ چل رہی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ نعرہ، لیکن زاہد صاحب اس میں ایک درمیان میں ایک بات ہے کہ بیچ میں یہ کچھ حلقے کہہ رہے تھے کہ یہ الائنس کسی اور کے ساتھ الائنس ہوگا، گرینڈ الائنس بنے گا۔ وہ میرے خیال میں پھر کوئی تبدیلی آئی ہوگی جو اس طرح کا فیصلے کے اوپر جو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں یا مینوور کر رہے ہوتے ہیں جیسا ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہاں، وہ جو کچھ ہوا ہوگا میرے خیال یہ اس دوران میں، لیکن آخرکار شامل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کو جو ہے خاصی جنوبی پنجاب میں ایک لحاظ سے جس کو کہا جائے کہ کافی سیٹیں جس پہ ان کو جس کو کہتے ہیں ایڈوانٹیج مل جائے گا۔ اس میں جو جتنے لوگ آئے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ جس کو کہتے ہیں الیکٹیبلز، یعنی انڈیپینڈنٹ بھی جیت سکتے ہیں یہ لوگ، اور جیتے بھی تھے، جیسے خسرو بختیار کی تھی اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یقینی طور پہ الیکشن کے نقطہ نظر سے تحریک انصاف کو بہت فائدہ پہنچے گا اور خاصی بڑی تعداد ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ نعرہ تو لگا ہے جنوبی پنجاب کا، لیکن یہ ہمیشہ الیکشن سے پہلے لگا کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں 5 سال کے جو عرصہ گزرا ہے اس میں بہت کم، یہی سارے حضرات جو بیٹھے ہوئے تھے آج کہہ رہے تھے کہ 70 سال کی محرومی سے، ان میں سے کسی نے بھی جو ہے 5 سال میں کوئی آواز اٹھائی نہیں، نہ اپنی پارٹی کے اندر کوشش کی، کیونکہ یہ سب کے سب جو ہے جو رولنگ پارٹی کا حصہ تھے۔ تو کیا ان کو چاہیے نہیں تھا کہ وہ اپنی حکومت پہ زور ڈالتے کہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا الیکشن سے پہلے، جو انہوں نے ریزولوشن پاس کیا تھا پنجاب اسمبلی میں، جس میں ایک نہیں 2 صوبوں کی بات کی گئی تھی، جس میں بھالپور صوبہ تھا، لیکن یہ تب خاموشی رہی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 70 سال کا ذکر ضرور آ جاتا ہے ہر جگہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، سب محرومیاں جو ہیں ان کو سب کو نظر آتی ہیں، لیکن جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں 70 سال کی، ان سب جو ہے 70 سال میں کہیں نہ کہیں یا خود یا ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ پاور کا حصہ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو بھی 70 سال کی محرومیاں یاد آ رہی ہے پاکستان کی جو خاصی سیاسی طور پہ ہوئی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے یہ ایک زور پکڑے گی، یعنی یہ تحریک جو ہے،
اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف اس کو لے کے چلے گی، پیپلز پارٹی آلریڈی اس کی بات کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے بھی کینڈیڈیٹ جو بنیں گے جو بھی وہاں سے، وہ بھی اس مسئلے کے لے کے آئیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ اس کی مخالفت کریں گے، تو ایک کنسنسس تو بن جائے گا۔ لیکن جو یہ بات آ رہی ہے کہ 100 دن کے اندر جو صوبے بنا لیں گے، اس میں بہت بڑے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک کسی کے پاس واضح نہیں ہے کہ وہ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ اس کی کیا بن کے آئے گی۔ پیپلز پارٹی نے پچھلے سال جو دیا تھا ایک سرائکی صوبہ کا، وہ تو میاوالی تک بنا دیا تھا 2013 میں، جو انہوں نے الیکشن سے پہلے دیا تھا۔ جی بالکل، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا آبویسلی آج کی پریس کانفرنس سے یہ لگ رہا ہے، کیونکہ ایک نئے صوبے بنانے کے لیے آپ کو نہ صرف نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 میجورٹی سے ریزولوشن پاس کرنا ہوگا، بلکہ پروونشل اسمبلی سے بھی، یعنی کہ پنجاب کی اسمبلی کو بھی 2/3 میجورٹی سے وہ ریزولوشن پاس کرنا ہوگا۔ تو تحریک انصاف جو یہ اتنا بڑا وعدہ تو کر چکی ہے تو کہ 100 دن کے اندر کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف یہ تب کر پائیں گے کہ ان کی نہ صرف 2/3 میجورٹی ہو پارلیمنٹ کے اندر، اور بلکہ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی ہو، اور پھر جیسے زاہد صاحب نے کہا اس کے اندر بارڈرز کا بھی ایشو ہے، اور اس کے علاوہ 10,000 اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوتے ہیں۔ 100 دن کے اندر کیسے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آپ کو ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ کرنا پڑے گا، آپ کو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کہاں ہوگا اس کا کیپٹل۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ کنسنسس میرا نہیں خیال بنے گا، کیونکہ 2013 میں بھی سب نے اوپر سے تو سب کا کنسنسس بن ہی گیا تھا کہ کرنا ہے، کس میں ہمت ہے یہ پنجاب کہنے اسمبلی کی، میں پاس ہو گیا تھا، کس میں ہمت ہے یہ کہنے کی کہ نہیں کریں گے، مگر وہ اتنا اس کے اندر جو ایفرٹ کرنا پڑتا ہے اور جو سٹیپس لینے پڑتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کسی میں ہمت ہوگی کرنے کی۔ لگتا یہی ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے الیکٹیبلز کو ایک وجہ چاہیے تھی کہ وہ حکومت کو اس وقت چھوڑیں، اور اب اسی وجہ کو لے کے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ بٹ ایک بات ہوئی ہے اس سے میں کہوں گی کہ وہ جو کنسپیرسی تھیوری کسی زمانے میں فلوٹ کر رہی تھی کہ نیشنل اسمبلی کے بھی الیکشنز کے بعد اب پرائم منسٹر ایک سنجرانی ٹائپ آئیں گے اگلی حکومت کو چلانے کے لیے، وہ میرے خیال میں شاید اب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب سے بڑا بلاک تھا آفٹر بلوچستان جو ٹوٹا۔ اب یہ اگر پی ٹی آئی میں چلا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہ ان نون بلاکس جو ہوں گے اور وہ ایک ان نون پرائم منسٹر چوز ایک اور کریں گے، چیز وہ ہے نہیں کہ وہ ہوگا۔ 46 ممبران کی بات کر رہے تھے، تو وہ شاید وہ ٹھیک ہوں کیونکہ ان کا خود کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، لیکن جو میں کچھ چیزیں پڑھتا رہا ہوں تو یہ پنجاب کو جس طرح ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، ساؤدرن پنجاب، ناردرن پنجاب، سینٹرل پنجاب، تو 2013 تک ساؤتھ کے پاس 56 یا 55 سیٹیں تھیں، لیکن آج وہ کہہ رہے تھے خسرو بختیار کے 46۔ اب یا میری گنتی خراب ہے یا وہ 46 کو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ جو ان کے پاس ہیں۔ وہ سب سے بڑا صوبہ کانسٹیچوینسی وائز، نمبر آف کانسٹیچوینسی وائز، وہ پنجاب میں سب سے بڑا صوبہ جنوبی پنجاب بن جاتا ہے اگر 2013 کا کہ کون سی انتخابی حلقے تھے جو جنوبی پنجاب میں فال کرتے تھے، کون سے انتخابی عملے تھے جو ساؤدرن پنجاب پہ فال کرتے تھے، کون سے انتخابی حلقے تھے جو سینٹرل پنجاب ایک بنسبت ساؤدرن اور نارتھ کے کم انتخابی کانسٹیچوئنسیز کا صوبہ بنتا ہے۔ اب یہ آپ کی بات ہے کہ جب اتنا بڑا حصہ اگر انتخابی ان کو لیا جائے، حلقوں کو لیا جائے، تو وہ تو میرے خیال میں اس پنجاب کو اگر جنوبی پنجاب بنتا ہے تو انتخابی حوالے سے سب سے بڑا صوبہ تو جنوبی پنجاب ہو جائے گا۔ یہ تو وہ ایشو ہے نا کہ جی ہمیں کیا معلوم کہ سب کے دماغ میں کون سے بارڈرز ہیں، کہ ساؤتھ پنجاب کہاں سے شروع ہوتا ہے، اپر سینٹرل کہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نے مطلب کہ ہر کوئی ان کو آپ جنگ وارا جو ہے وہ بھی ساؤتھ میں بھی بات لفا اس کو بھی یہ ساؤتھ پنجاب میں لوگ بات کرتے ہیں، تو وہی ہے کہ یہ تو ان کو کم از کم۔ لیکن ظاہر صاحب آج انہوں نے بھاولپور صوبے کی مخالفت کی ہے، آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے درمیان تفریق پیدا کرنے کی نون لیگ کی سازش ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ اس کا اثر بہت پڑے گا انتخابات پہ۔ دیکھیں بھاولپور صوبے کی ایک زمانے میں اگر آپ کو یاد ہوگا تحریک بہت مضبوط تھی، بلکہ 70 کے الیکشن میں وہاں پہ جو لوگ بھاولپور صوبے محاذ کے نام سے الیکشن جو لڑے تھے وہ سب کے سب جیت گئے تھے، اور اس کے بعد میں معاملہ ختم ہو گیا۔ تو لیکن یہ کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ پہلی سے ایک دراڑ سی پڑ گئی ہے کہ جو ہے اگر بھاولپور کو آپ صوبہ نہیں بناتے تو اس کی ایک تحریک بھی چل سکتی ہے، خاصی ایک کنجس ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ ضرورت تو ہے اس کی، اور اس کو الیکشن سے پہلے کم از کم کچھ چیزوں پہ ان کو ایگری کرنا چاہیے کہ اس کا جب ہم بات کریں ساؤتھ پنجاب کی تو ایک واضح خد و خال سامنے آنا چاہیے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، 100 دن میں یہ تو خیر ایک وہ جو کہتے ہیں نا سیاسی ایک نعرے بازی ہوتی ہے، ایک سیاسی بیانات ہوتے ہیں، 100 دن میں
بہت مشکل کام ہے 100 دن میں کہاں سے. جی نہیں بالکل 100 دن میں یہ نہیں ہو سکتا اور اسی لیے یہ لگ رہا ہے. اور وہ پھر دیکھیں نا یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں کہیں ایک صوبے کو ڈیوائیڈ کرنے کی تو پھر اس کے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہوتے ہیں وہ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ پھر بھاولپور کا بھی بنائیں, پھر اور بہت سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہزارہ کا بھی صوبہ الگ ہونا چاہیے. یہ اتنا پولیٹیکلی آسان ہوتا نہیں ہے جتنا اس وقت اس پریس کانفرنس سے یا جو 2013 میں جب PPP نے نعرہ لگایا تھا لگے گا, کیونکہ اٹس لائک اوپننگ پینڈوراز باکس, یو نو, اینڈ دیٹ ول آلویز بی اے پرابلم. ہمارے لیے ایک بڑا عجیب سا ہے کہ صوبے کے مسئلے پہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ 70 سال میں کوئی صوبہ نہیں بنا, حالانکہ آبادی کے لحاظ سے ہوتی رہتی. عجیب سی بات ہے کہ ہندوستان میں ہر 1-2 سال بعد ایک نیا صوبہ بن جاتا ہے. ابھی جو ہے اتر پردیش کے اندر ایک بنا تھا, بہار میں جھارکھنڈ بن گیا تھا, تلنگانہ بن گیا ہے, جو آپ کا تامل ناڈو میں دوسرا جو ہے. تو وہاں پہ یہ سارے صوبے بنتے رہتے ہیں کیونکہ ضرورت کے مطابق, اور نہ ہی کوئی اس پہ بہت زیادہ اتنا پولیٹیکل ان ایشو کا بھی میرے ویسے خیال میں ظاہر نہیں صاحب ان کی بھی بنتا. تاریخ ہوتی ہے, 20-25-30 سال کی تاریخ ہوتی ہے. 20-25-30 سال کی کوششوں کے بعد جا کے پھر ایک صوبہ بنتا ہے. ہمارے ہاں ایک الگ بات ہے کہ 70 سال گزر گئے ہیں اور وہ جو صوبہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بن جانا چاہیے تھا, زیادہ تر لوگوں کی یہی ہے کہ بن جانا چاہیے تھا, نہیں بن سکا. اور ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اس نیب کے اس کیس کی بات کریں گے جس کی وجہ سے شیخ خاقان عباسی کو آج موقع مل گیا کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ کیوں نہ اس چیئرمین نیب کو طلب کیا جائے پارلیمانی کمیٹی کے سامنے اور ان سے وضاحت طلب کی جائے. اس سے بات ہوگی لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو بنا ہوا ہے اس کا چیئرمین یہ کہتا ہے پرائم منسٹر نے 4.9 ارب ڈالر جو ہیں وہ انڈیا بھیجے ہیں. اب یہ جب کوئی ادارہ اس قسم کی بات کرے, ادارہ کا سربراہ اس قسم کی بات کرے, پریس ریلیزز جاری کرے, تو پھر آپ یہ خود سوچ لیں کہ اس ادارے میں اور کیا چیزیں ہو رہی ہوں گی. اس قسم کی سوچ رکھنے والے ادارے, اس قسم کی سوچ رکھنے والے چیئرمین جب تک ہوں گے تو پھر یہ ادارہ کیسے چلے گا. نیب کے اراکین چیئرمین کو طلب کریں, ان سے پوچھیں اور رپورٹ بنا کر ہاؤس میں پیش کریں تاکہ حقائق جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے سامنے آ جائیں کہ آج ملک میں نیب کیا کر رہا ہے, کس طرح الزام لگا رہا ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. یہ میرے خیال زاہد حسین صاحب, یہ مجھے ایسے لگتا ہے, اس کا تاثر مجھے ملتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ نیب نے بہت بڑے عرصے کے بعد ایک بہت بڑی فیور دے دی نواز لیگ کو, کیونکہ یہ ایک ایسے کیس کی بازگشت ہے کہ جس کی آڑ میں نون لیگ کو میاں نواز شریف صاحب کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے, اور وہ اسی کی آڑ لیتے ہوئے باقی جو کیسز ہیں ان کے اوپر بھی چلے جائیں گے کہ جس طرح کا یہ کیس ہے نا, اس طرح کے باقی کیسز میں ان کو غالباً ایک بہت اچھا موقع دے دیا نیب نے. اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے یہ کیوں موقع دیا, یا تو وہ بہت ہی نادان ہیں, نا سمجھ ہیں, یا پھر کوئی واقعی وہاں پہ بھی کوئی نون لیگ کا جالا بیٹھا ہوا ہے جس نے حرکت کروا دی چیئرمین سے. لیکن بات اصل میں آتی ہے کہ مجھے خود بھی حیرت ہو رہی ہے کہ نیب کے چیئرمین اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک سینئر سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ ان سے زیادہ جو ہے قانون جو ہے وہ میں خیال کم ہی لوگ جانتے ہوں گے جو بھی وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس قسم کی بات جو آئی ہے مجھے تو اس لیے حیرت ہوتی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ تو کسی ایسے ادارے میں بھی اس قسم کی چیز نہیں ہو سکتی ہے جہاں پہ بالکل کوئی آپ کہہ لیں کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کوئی ہو یا جس میں جو ہے کوئی لاء کا کوئی کانسیپٹ نظر نہیں آتا. اصل بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں نیب کی ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. کبھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تالے لگے ہوئے ہوتے تھے جہاں نہ کسی چیز پہ بات ہوتی ہے نہ کچھ. یہ بیان جو ہے میں سمجھتا ہوں یعنی اگر دیکھا جائے تو نیب کی جو بھی رہی صحیح ساکھ بھی تھی وہ بھی ختم ہوتی مجھے نظر آتی ہے. یہ ایک ایسی چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے بھی بہت ساری کرٹیسزم ہوتی رہی, بہت ساری چیزوں پہ تنقید ہوتی رہی, جس طرح سے نیب چلتی رہی ہے, سندھ میں جو کچھ بھی ہوا تھا پہلے ان سب پہ جو ہے تنقید بھی تھی, کبھی کیس کھلتے ہیں کبھی بند ہو جاتے ہیں, لیکن اس کی جو ہے مثال نہیں ملتی ہے. ایک ایسی چیز
جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے جس کا کوئی یعنی اس کی نہ ہی کسی انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کے متعلق جو ہے بات کر سکیں. اور یہ بات بہت غلط ہے کہ جو ہے آپ نے بغیر تحقیقات کیے ہوئے آپ نے پہلے سے ایک بیان جاری کر دیا ہے اور جو ہے پوری ذمہ داری جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے نواز شریف صاحب پہ ڈال دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو میرا خیال اگر کوئی رول آف لا اگر کہیں پہ ہوتا تو اس میں جو ہے میرا خیال ان کو جو ہے عدالت سے بھی جا سکتے تھے کہ بھئی کس طرح سے آپ نے نام لیا ہے اور کس طرح سے جو ہے بغیر کسی چیز کے جو ہے آپ نے جو ہے ایک پہ الزام لگا دیا ہے بالکل انہوں نے. دیکھیں یہ اصل میں کہانی جو تھی یا یہ جو رپورٹ ہے ورلڈ بینک کی یہ 2016 کی ہے اور ڈان کا ایک اداریہ 2016 کا میں نے نکالا اور اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا تھا کہ اصل میں یہ بیسکلی ایک رپورٹ ہے جو ایسٹیمیٹ کرتی ہے کہ کتنی ریمیٹنسز مائیگرنٹس ملک میں دنیا میں بھیج رہے ہیں اپنے ملکوں کو. اور اس کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ جو سارے پارٹیشن کے وقت مائیگرنٹس انڈیا سے پاکستان آئے تھے ان کو بھی انہوں نے اس کیلکولیشن کے اندر ڈال کے یہ فگر نکال لیا کہ یہ سب بھی انڈیا ریمیٹنسز بھیج رہے ہوں گے. تو ایک تو یہ فگر آیا, دوسرا یہ کہ یہ 2016 کی سٹوری تھی اور اس کے اوپر اسی وقت کلیریفیکیشن آ گئی, ورلڈ بینک کی بھی آ گئی, ورلڈ بینک کی بھی آ گئی, اسٹیٹ بینک کی بھی آ گئی. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے ایک رپورٹ جو ہے وہ ایسٹس کے اوپر بیسڈ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ آ گئی اور اس میں یہ فگر تھا تو اس کے اوپر کلیریفیکیشنز بھی آ گئیں. اب کوئی سب سے پہلا سوال تو یہی پوچھے کہ 2 سال کے بعد نیب کو اس کا کیوں خیال آیا. اور ایک اور بھی چیز ہے اس میں تھوڑا سا میں وہ کرنا کہ آپ نے کہا وہ فرض کیجئے وہ جو انہوں نے ریمیٹنسز کی بات کی تھی کہ انہوں نے شامل کر لیا تھا, یہ نواز شریف صاحب کا بیچ میں کہاں سے آ گیا کہ وہ تمام کی تمام ریمیٹنسز جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بیچ میں کیسے آ گئے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, بریک کے بعد ایکسپلین کر دوں کہ وہ نواز شریف کا شاید یہ تھا کہ وہ انہوں نے منی لانڈرنگ کے تھرو وہ کسی اینکر نے یہ اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ نیب سے غلطی سرزد ہوئی, ان کو پتہ چلا نہیں پتہ چلا, جان بوجھ کے کیا گیا, انجانے میں کیا گیا, یا پھر جس طرح کی نیب رہی ہے اس نے اس کا عملی مظاہرہ ایک مرتبہ پھر کر دیا. اس پہ بات جاری رہے گی لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بیک ٹو دا شو, آپ کچھ کہہ رہی تھی. جی میں ایک تو وہ بات بیک گراؤنڈ اس کی بتا دی آپ کو, دوسرا میں یہ کہنے کی کوشش کری تھی کہ دیکھیں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نیب کے بارے میں کہ جو نیب کی انویسٹیگیشن یا انکوائری ہے اس چیز کے اوپر پریس ریلیزز نہیں ایشو ہونی چاہیے. نیب کا جو بھی کام ہونا چاہیے دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور اسپیشلی ہائی پروفائل لوگوں کی کرتے ہیں تو آپ اس کو جتنا چھپا کے اور جتنا خاموشی سے کریں بہتر ہوتا ہے, اور آپ پبلک صرف بات تب کرتے ہیں جب آپ کے پاس سارا ایویڈنس اکٹھا ہو جائے. ہماری جو نیب ہے وہ بالکل اپوزٹ طریقے سے کام کرتی ہے کہ سب سے پہلے وہ پریس ریلیز ایشو کرتی ہے کہ یہ ہم نے انکوائریز کھول دی ہیں, یہ ہم نے انویسٹیگیشنز کر دی ہیں, یہ ریفرنس بن گئے. کیا ضرورت ہے, دنیا میں یہ کہاں ہوتا ہے. بلکہ آج ہی میں وہ ڈان کے کالیگ ہیں ان سے بات کری تھی, ناصر اقبال, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب نیب شروع میں سیٹ اپ ہوا تھا اور کورٹس, تو تب یہ بالکل انفارمیشن نہیں دیتے تھے اور کتنا مشکل ہوتا تھا. اور اب یہ ہے کہ ہر دوسرے روز ایک پریس ریلیز آتی ہے جس میں وہ سب کچھ اناؤنس کرتے ہیں. سب سے بڑا جو اس میں پرابلم ہے وہ نیب کا طریقہ بھی ہے آپریٹ کرنے کا, کہ یہ میڈیا پبلسٹی کے اندر آپ نہیں گھس سکتے, آپ کو اپنا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن تھوڑی سی میں اس میں بتاؤں کہ مجھے اچھی طرح کہ کیونکہ نیب کی جو جس کو کہتے ہیں نا جہاں آپ سے بنی ہے تو اس میں کچھ جو ہے ایک اسٹرکچرل فلا بن گیا تھا. کیونکہ اس وقت بھی جو ہے جب سیاسی اس کے علاوہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی ہمارے دوست تھے وہ بن کے آیا تھے یہاں نیب پہ, جو کہ اس پہ اسپوکس مین کے صورت پہ, تو وہ اس زمانے میں جیسی بے نظیر پہ کوئی کیس بن رہا ہوتا تھا اس کی اتنی زیادہ تشہیر ہوتی تھی کہ حد نہیں لے کے, اور اس کو اسی طرح سے بڑھا چڑھا کے جیسے بیان کرتے ہیں کہ اس کو یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو جو اب لوگ بات کرتے ہیں وہ صحیح ہے کہ ضرورت تھی نیب جیسے آرگنائزیشن کی تاکہ اس قسم کی, لیکن جس طرح سے بنی ہے اور جس طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نیب کو جو ہے دوبارہ ری اسٹرکچرنگ کی جائے. اس میں جو لوگ آج شاید صاحب ری اسٹرکچرنگ کی آپ بات نہ کیا کریں, ری اسٹرکچرنگ نہیں, نیب کا تو ویسے بھی وجود ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایک
عامر کی پیداوار تھی، جبکہ ایف آئی اے آپ کے پاس پارلیمنٹ ایکٹ کے ذریعے ایف آئی اے بنی تھی. یہ کسی پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت نہیں بنی تھی. یہ اس وقت کی ضرورت تھی. اس وقت انہوں نے اس کو چھری کانٹے کی طرح استعمال کرنا تھا. اپنی پسند کی انہوں نے ایک جماعت بنانی تھی. اس کو استعمال کیا گیا، مثلا بلیک میل کیا گیا. جو مشرف کی طرف جھکا، جو کاف لیگ کی طرف گیا، وہ اس کی طرف نیب نہیں گئی. نیب کو باقاعدہ روک دیا گیا تھا. اور ایسی کمپلینٹس آ چکی ہوئی تھیں مختلف منسٹری سے، مختلف بینکوں کی. یہ جو کاف لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ سارے اس کی زد میں تھی. آرڈر چلا گیا تھا کہ جی ان لوگوں کو آپ نے کچھ نہیں کہنا جو کاف میں جا رہا ہے، باقی آپ نون کو پکڑ لیں، پیپل پارٹی کو پکڑ لیں. اب یہ جو اس دفعہ کیس ہوا ہے، یہ جو کہہ رہی تھی کہ 2016 کیس ہے، اس میں جو سیکشن ہے اس کا ریمیٹنسز کا اور مائیگرینٹس کا، ورلڈ بینک کا، اس کو ایک انڈین ہیڈ کرتا ہے. دلیپ، اس کا نام دلیپ رادھا کیا نام ہے، اس نے ایکسپلین کیا، وہ 2016 میں ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا یہ ورلڈ بینک کا ایک طریقہ کار ہے، وہ ماڈل بناتا ہے، کچھ انڈیکیٹر لیتا ہے، اس کی بیس کے اوپر وہ اسیوم کرتا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ یہ ایجوکیٹڈ گیس ہے، اٹ از ایجوکیٹڈ گیس اور اٹ از ان ایگزیکٹ سائنس. یہ لفظ استعمال کر اس نے کہا یہ اسیوم کر کے کیا جاتا ہے. اور ورلڈ بینک کی کوئی بھی رپورٹ دیکھے نا، وہ اس میں اوپر پریمبل میں لکھا ہوتا ہے کہ جناب اس کا ورلڈ بینک اس رپورٹ خود اپنی رپورٹ سے اپنے آپ کو ایک طرح کی لا تعلق کر لیتی ہے. اب یہ ایسے لوگ ہیں، اور اس میں وہ بھی ذکر تھا کہ جی سینٹرل بینک جو ہے انڈیا کا ریزرو بینک، وہاں کا ریزرو بینک ہمارا اسٹیٹ بینک ہے، ان کی رپورٹ تھی کہ ٹوٹل جو ریمیٹنس ہے پاکستان سے انڈیا وہ $1 ملین سے زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ 14 لاکھ. اصل بات یہی ہے نا کہ زیادہ مذائقہ خیز، بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایک اسسمنٹ تھا جس میں ریمیٹنسز کی بات کی گئی ہے، جس کا پھر لوگوں نے کنجیکچر یا لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ وہ پاکستان سے گئی ہے. خیر ایک تو وہ بھی غلط تھی، لیکن بات یہ آتی ہے کہ نواز شریف صاحب کا نام کدھر سے آ گیا کہ جو ہے کسی ایک ٹی وی اسٹیشن نے یہ کہہ دیا. ہمارے یہاں تو اینکر جو ہے بادشاہ ہوتے ہیں، جن کے منہ پہ بھی آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. کسی نے یہ کہہ دیا کہ وہ نواز شریف صاحب نے بھیجا تھا، اور اس پہ نیب نے اتنا بڑا یعنی ایک قصہ بنا دیا. لیکن میں اس کی تھوڑی سی اور اس کے آگے بات کرتا ہوں کہ ایک تو مسئلہ ہمارے یہاں ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ سارے آپ کے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اپنے آپے سے باہر ہوتے چلے آ رہے ہیں. اور زاہد صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں نا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا ریاکشن کیا ہے. اب وزیر اعظم صاحب اور پی ایم ایل این کے پاس حق ہے کہ وہ اس بات پہ اپسیٹ ہوں، مگر آپ اس کا پارلیمنٹ کے اندر جا کے کوئی سلوشن تو نہیں نکال رہے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ لیٹس تھنک اباؤٹ ہاؤ وی کین چینج دا لا. لیکن آج انہوں نے بات کی نہیں، انہوں نے آج کیا بات کی؟ انہوں نے کہا ہم اس چیئرمین کو بلائیں گے، پارلیمنٹ ہمیں بلانا چاہیے. اس کے بعد ایک اور بات بھی کی ہے، آپ یہ بھی تو کریں نا کہ آپ اس کو آپ گیٹ ٹو دا روٹ آف دا پرابلم وچ از فکسنگ نیب، وچ از یا تو آپ فیصلہ کریں کہ اس کو نہیں رکھنا جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور ایف آئی اے کو اسٹرینتھن کریں، یا آپ نیب کو بھی ایز این انسٹیٹیوشن اسٹرینتھن کریں. میں تصحیح کر دوں، ان کی تقریر میں یہ بات تھی. اس میں یہ تھا کہ پہلے پارلیمنٹ میں جو ساری جماعت نے متفقہ طور پہ کہا تھا کہ اس کو نیا وہ بنائیں گے، لاز بنا رہے تھے، اور ایک حد تک اتفاق بھی ہو گیا. جس میں اختلاف وہاں پہ بن کے آیا تھا کہ اس کو ریٹروسپیکٹ جو ہے اس پہ کیا جائے یا جو ہے موجودہ اس میں کریں. تو انہوں نے آج جو بات کی خاقان عباس صاحب نے کہ اس نے کہا کہ چھوڑ دیں اس کو کہ ماضی سے کریں ہم اس کو، اب جو ہے اس کو حال سے کرتے ہیں. تو یہ بات بھی آئی ہے کہ میرے خیال اچھی بات ہے کہ مطلب کے لیے ظاہر صاحب دیکھیں پیپلز پارٹی کو اس وقت بالکل سوٹ نہیں کرے گا کہ کسی ایسی موو میں مسلم لیگ کی موو جس میں اس کو ریسٹرکچر کرنا یا ان کلوزز کو شکوں کو نکالنا، وہ کہیں گے کہ اب یہ خود پھنسے ہوئے. یہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے ہی شروع کیا تھا، لیکن اس وقت ان کو نہیں سوٹ کر رہا تھا. آج پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کر رہا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کی زد میں تو نون لیگ آ رہی ہے. اور اس میں یہ جو ریمیٹنسز کی بات ہے نا، مجھے ایک یاد آ رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں ایک سوال ہوا تھا کہ پاکستان سے انڈیا کتنی ریمیٹنس ہوئی ہے. وہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی اور اس کے بتایا گیا تھا کہ ان کی ڈیٹیل بتائی جائے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک حساس نوعیت کی چیز ہے، اس کو ہم نہیں بتا سکتے. وہ غالباً وہاں سے بھی انہوں نے نہ لیا ہو کہ یہ حساس نوعیت کی چیز ہے، اسٹیٹ بینک نہیں بتانا چاہ رہا، تو انہوں نے اس کو لنک کیا ہوگا کہ پھر لاہا محالہ یہ جو ہے نون لیگ، یہ نواز شریف کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ جو، کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ مودی کو بہت زیادہ جوڑا جا رہا تھا. اور وہ جو اپنے آپ کے دوست ہیں انڈیا میں، وہ جو اسٹیل جندال، یہاں پہ ٹھیک ہے نا، اس وقت جوڑا جا رہا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ کر دیا. جو آپ نے کر دیا الزام تراشی کو، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باہر کیا اثرات پڑتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور، جب میں اس کو ساری یہ جو تقریر کی ہے، اپوزیشن سے گزارش کروں گا کہ اب بھی وقت ہے. احتساب قانون میں ترمیم کرنے پہ جو اتفاق ہوا تھا
उससे बेशक माजी में नहीं ले जाए। हमने ब्रेक लेनी है जाहिर साहब, तो ना इत्तेफाक जब वक्त था करने का तो किया नहीं, वो नहीं होता, वो अपने अपने मतलब की बात होती है। मुझे जो चीज़ सूट कर रही है मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता, मुझे सूट नहीं कर गई होगी तो फिर मैं शोर मचाऊंगा। अगले हिस्से में जाके हम बात करेंगे कि अमेरिका ने ईरान न्यूक्लियर डील से अपने आप को निकाल लिया है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. वेलकम बैक टू द शो। राय साहब, आपको पता है कि ये जो सेगमेंट है किसके लिए बनाया गया है? ये आपके नाम है। एक तो ये था कि ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ट्रम्प की जो है सारी कैंपेन में सारे वक्त जो है उसका यही कहना था कि जाति के साथ जो है ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है वो ख़त्म कर देंगे। और मेरा ख्याल ये कि 1.5 साल लगा दिया उन्होंने तो भी। लेकिन इसमें असल चीज़ ये आती है कि इसकी वजह से जो ये नहीं है कि एक तो पूरी कशीदगी तो बढ़ेगी, ग्लोबल भी जो हालात जो हैं तब्दील होंगे, रीजनल भी हालात तब्दील होंगे, असरात पड़ेंगे उस पर। लेकिन सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा वो ये है कि अमेरिका के ताल्लुकात यूरोपियन कंट्री से या उसके जो हलीफ रहे हैं उनके साथ भी बिगड़ेंगे, क्योंकि ये मुआहदा जो था सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं था। इसमें जो मुआहदा था जो कि कई सालों से जो बातचीत के बाद जो ये तय हुआ था उसमें 5+1 5 का मतलब 5 न्यूक्लियर कंट्री जो थे वो, उसके अलावा उसमें जर्मनी भी शामिल था। अब जो है इन्होंने वाज़ेह तौर पे इन ममालिक ने जो है 5 ममालिक ने कह दिया है कि वो किसी तौर पे भी इस मुआहदे को ख़त्म नहीं करेंगे। उसकी वजह भी है कि अगर ये जैसे बहुत सारे जो लोगों ने लिखा भी है जो कि वहाँ के एक्सपर्ट हैं कि आपने मुआहदा ख़त्म करने की बात तो की है, लेकिन फिर व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि इसमें इसके बाद कहा जाता था कि इस मुआहदे से कि कम से कम ईरान ने को जो है उन्होंने उससे जो है न्यूक्लियर ताकत बनने से एक रोक दिया, 15 साल के लिए था जो कुछ भी था। और उसमें जो है सबसे बड़ी बात ये थी कि और वो भी कोई अचंभे की बात नहीं थी कि इजराइल ने और सऊदी अरेबिया ने दोनों ने इसको वेलकम किया है और दोनों की जो है इस पे ईरान के ये जो है मुआहदे पे सोच हमेशा से यकसा रही है। बिल्कुल जाहिद साहब, और इसके अंदर आप नोट करें जो भी पीछे मैं अभी पढ़ रही थी थोड़ा देर पहले, जो स्टेट डिपार्टमेंट ने बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी है एंड इट मेक्स फॉर सच इंटरेस्टिंग रीडिंग, क्योंकि उसके अंदर इतना ऑब्वियस है कि उनके पास ज़्यादातर जो उनसे सवाल पूछे गए उनके जवाब नहीं थे। उनको कोई इस वक्त अंदाज़ा नहीं है कि जो सारी इस वक्त यूरोपियन कंपनीज जो अभी भी काम कर रही हैं और ईरान के साथ, क्योंकि अभी तक अमेरिकन कंपनीज तो उधर पहुंची ही नहीं थी, कि अब उनको क्या ये कहेंगे कि आप पुल आउट करो, कैसे करो। इन्होंने बाकी जो आप पावर्स की बात करें उनमें से किसी से पहले ये ज़्यादा डिस्कशन नहीं की कि ये किस तरह होगा क्या नहीं होगा, इससे अब जो हम डिसएंगेजमेंट करेंगे उससे ईरान पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आई मीन दे हैव सीम टू हैव डन नो प्रिपरेशन, जो आप कह रहे हैं ना कि वो 1.5 साल आप जो बात कह रहे हैं ना यूरोप का इस तरह से पीछे हटना कि जनाब आपने कल्ले ने फैसला कर लिया। मसलन फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने भी कोई ऐसी बात की है कि जी आप अपने आप को समझते हैं कि आप इकलौती इकनॉमिक पावर है वो दुनिया की, अमेरिका को उसने कहा। लेकिन इसमें जो रेवोल्यूशनरी जो गार्ड हैं ईरान के, उनके जो चीफ़ है मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी है, उसका स्टेटमेंट बड़ा मज़ाक़ खेज़ है। उसने कहा कि जी यूरोप अमेरिका से अलग नहीं हो सकता, यूरोप अमेरिका के साथ रहेगा, इस वक्त जो मर्ज़ी कहते रहें, यूरोप ने अमेरिका के साथ चलना। भाई एक जगह पे यूरोप नहीं पसंद कर रहा है अमेरिका के इस कदम को, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के अपने ही एक रेवोल्यूशनरी गार्ड का चीफ कह रहा है कि जी आप देखेंगे एक दिन ये यूरोप जितने ममालिक हैं, ये जो 4-5 आपने बताए थे, उन्होंने कहा उन्होंने नथी होना ही होना है। ये मोहम्मद अली जाफरी साहब क्यों कह रहे हैं? नहीं, एक और बात देखें, इसको समझना चाहिए पस मंज़र को। जब ये मुआहदा हुआ था, जैसे बात आ रही कि अमेरिका में भी जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं जो कि ख़ासतौर प्रो इजरायली थे, उन्होंने इस चीज़ को नहीं तस्लीम किया था। लेकिन इसी तरह से ईरान के अंदर भी एक बहुत बड़ी तादाद जो थी हार्डलाइनर्स की थी, और इसी वजह से कहा जाता है कि इस मुआहदे के ज़रिए मॉडरेट को एक हद से फौकियत हासिल हो गई थी
اور جو روحانی تھے، حسن روحانی صاحب جو صدر ہیں، ان کو آنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ جو ہے وہ اس چیز کو پائے تکمیل تک پائیں. تو یہ ہر جگہ ملک میں کشمکش تو رہتی ہے ہارڈ لائنرز کے درمیان، اور جو ہے وہ لوگ ماڈریٹ جو کہ بہتر ریشنل تھنکنگ ہوتی ہے. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اس امریکہ کی جو ایکشن ہوا ہے اس کے بعد جو ہے ہارڈ لائنر کہیں گے ہم تو پہلے یہ کہتے تھے کہ وہ نہیں ہو سکتا. اور جو آپ جعفری صاحب کی بات کر رہے ہیں اسی چیز وہ اسی کے عکاسی کرتے ہیں. اس کے اندر بھی تو اب بہت زیادہ جو ہاسٹیلٹی ہے وہ بڑھے گی. زاہد حسین صاحب جو آپ کا سیگمنٹ تھا اس کا بھی ٹائم ختم ہو گیا. مجھے زاہد حسین صاحب کو اور عارفہ نور صاحبہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.